السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں اردو گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ سمجھیں گے کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں اور اس میں نکرہ کی اقسام کیا کیا ہے۔ تو تمام ساتھی جو اس مرتبہ 2024 کے لیے انٹرمیڈیٹ کا تیاری کر رہے ہیں اردو کے لیے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ اردو میں بہترین سے بہترین مارکس آئے تو وہ عتیق اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جڑ جائیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ وہ حضرات بہترین سے بہترین نمبر سے کامیاب ہوں گے۔ چلیے بلا تمہید میں اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں کہ آج اس میں نکرہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اس میں نکرہ کی 6 قسمیں ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں اس میں نکرہ کی باتیں آ گئی، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں، وہ باتیں آ گئی۔ آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ اس میں نکرہ کے اقسام کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، اس میں نکرہ کی اقسام، اس میں ذات۔ نمبر 2، اس میں صفت۔ نمبر 3، اس میں استفہام۔ نمبر 4، اس میں کنایہ۔ نمبر 5، اس میں مصدر۔ نمبر 6، اس میں مشتق۔ اب ہم ایک ایک کو الگ الگ کر کر کے سمجھیں گے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ اجمالی بیان کیا گیا، اب اس کا تفصیل ایک کے بعد دیگرے استعمال کیا جائے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں اس میں ذات کسے کہتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ غور سے دھیان سے دیکھیے، آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں ذات وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کو دوسری قسم کی چیز سے الگ پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ اس میں ذات ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، الگ جاننے کے لیے، الگ گرداننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اس میں ذات کہیں گے۔ مثلاً عورت بولا، عورت لفظ لکھا تو وہ لفظ مرد، جنس مرد ذاتی سے الگ ایک ذاتی کا نام سمجھ میں آیا، وہ عورت ہے۔ اسی طرح لڑکا بولا تو اس سے انسان میں لڑکا بولا تو وہ لڑکا تمام عام ذاتی سے ایک الگ ذاتی ہے، ایک الگ ذاتی اور ایک الگ تصویر ہمارے ذہن میں آئے، وہ لڑکا ذاتی کی تصویر ہے۔ اسی طرح ہاتھی بولے تو ہاتھی کی تصویر ہمارے ذہن میں آئی، نہ کہ اور کوئی جانور کا۔ اسی طرح شیر بولے تو شیر ایک دہاڑنے والے جانور کو کہتے ہیں، تو یہ ایک ذاتی ہے، شیر کی ایک ذاتی ہے، تو وہ شیر کی ذاتی سمجھ میں آئی، نہ کہ کوئی اور جانور سمجھ میں آیا۔ کرسی بولے تو لفظ ذات کرسی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سمجھ میں آئے، نہ کہ اور کوئی چیزیں۔ اسی طرح میز، یہ اس میں ذات کی مثالیں ہیں۔ اب اس میں ذات کی پھر قسمیں ہونے لگی۔ اس میں ذات کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں ذات کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں ذات کی 5 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھیں۔ نمبر 1، اس میں مصغر۔ نمبر 2، اس میں مکبر۔ نمبر 3، اس میں ظرف۔ نمبر 4، اس میں اعلیٰ۔ نمبر 5، اس میں صوت۔ اب ہر ایک کو ہم الگ الگ سمجھیں گے کہ اس میں مصغر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو چھوٹائی ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس میں مصغر، ان کو کیا کہیں گے؟ اس میں مصغر، اس کی تصغیر لائے گئے ہو۔ ایک الفاظ ہے، ان کو کنورٹ کر کے، کرو کر کے، توڑ کے ایک الگ چھوٹی سی چیز بنائی جائے، اسے اس میں مصغر کہیں گے۔ مثلاً صندوق سے صندوقی، ایک چھوٹی سی چیز ہے صندوقی۔ باغیچہ سے باغ سے باغیچہ،
پہاڑ سے پہاڑی، اسی طرح دام سے دمڑی، شیشہ سے شیشی۔ شیشہ ایک بڑی چیز کو، بڑی پورے شیشہ جاتی پہ بہت ہو گیا، شیشی ایک چھوٹی سی چیز جس میں دوائی رکھی جائے، کوئی چیز رکھی جائے، وہ مراد ہوتا ہے جس کی تصغیر لائق ہو۔ پیالہ سے پیالی، پیالہ بولیں گے بڑا کو، پیالی بولیں گے چھوٹے کو۔ اسی طرح بھائی سے بھیا، پیار سے بولتے ہیں بھیا، جس کی تصغیر لایا گیا ہو، جس کو تصغیر۔ اب اسم مکبر، اسم مکبر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہو، کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہو۔ مثلاً مہاراجا، راجا تو راجا ہوتا ہے، مہاراجا راجاؤں کا راجا، کسی کی بڑائی ظاہر کر۔ شہ سوار، سوار تو سوار، شہ سوار بہترین سواری کرنے والوں کو شہ سوار بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسم مکبر، اس میں کسی کی بڑائی ظاہر کی گئی ہو۔ اب اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ کسے کہیں؟ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس میں آواز، اوزار، اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں، کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام لیا جائے۔ مطلب اوزار، آلہ، آلہ کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں، اوزار ہتھیار کو کہیں گے، کوئی بھی چیز جس طرح جیسے قلم لکھنے کی چیز، اسے بھی اسم اعلیٰ کہہ دیں گے۔ چاقو کاٹنے کی چیز ہے، اس کو بھی اسم اعلیٰ کہیں گے۔ چھری کاٹنے کی چیز ہے، اسے بھی اسم اعلیٰ کہہ دیں گے۔ چابی کھولنے کی چیز ہے، یہ بھی اسم اعلیٰ ہوگا۔ چمٹا پکڑنے کی چیز ہے، یہ بھی اسم اعلیٰ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب اسم صوت، اسم صوت کسے کہیں گے؟ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے، جاندار یا غیر جاندار کی اسم کی آواز کو ظاہر کرے، اس کو کہیں گے کہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم صوت، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم صوت، کیا کہیں گے؟ اسم صوت۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی کی آواز کا نام ہو۔ یہ بھی تعریف، دونوں تعریف ہے، اسم صوت کی دو تعریف ہوگی۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے، یا اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی آواز کا نام ہو۔ آپ نے گھنٹی کی آواز، طوطا کی آواز، کوا کی آواز، کوئل کی آواز اور اسی طرح چڑیے کی آوازیں سنی ہوں گی، یہ سب آوازیں اسم صوت کہلاتی ہے۔ اب ہم کچھ آوازیں ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم کوئل، کوئل یہ ایک پرندے کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز کوکو ہے، کوئل کی آواز کوکو۔ شیر کی آواز دہاڑنا، شیر کی آواز دہاڑنا۔ بارش کی آواز رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم۔ بکری کی آواز کیا ہے؟ میں، یہ بکری کی آواز۔ ہنسی کی آواز ہی ہی، ہنسی کی آواز۔ بادل کی آواز گڑ گڑانا گڑ گڑاہٹ، گڑ گڑانا گڑ گڑا گڑ گڑاہٹ۔ کوے کی آواز کائیں کائیں کائیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ سب اسم صوت کہلائے گا، اسم صوت کہلائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل لگا ہو، اور اگر آپ عتیق اکیڈمی یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آج ہی عتیق اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جڑ جائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ عتیق اکیڈمی یوٹیوب چینل، انہیں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ والسلام۔